الرحمن الرحیم. تمام اکابرین علماء حضرات اور میرے جیسے طالب علم، میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پہلے 1 منٹ میں سیمینار یا مکالمہ کی ضرورت اور اہمیت پہ میں بات کروں کہ سیمینار کا انعقاد نشستم خردم اور درخواستم کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سیمینار کے اندر ایک دوسرے سے علم کا سیکھنا اور اس کو عمل میں لانا بنیادی مقصد ہے. تو اگر ہم آج کے ٹاپک کو دیکھیں کہ ہجرت مدینہ کے رہنما اصول کیا ہیں اور اس سے مادی ترقی اور ٹیکنالوجی کے آج کے دور میں ہم کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے ماضی کی ایک روشن مثال اپنے حال کو سمجھ کے مستقبل کی فہرست بنا کر قبلہ درست کر کے اس پہ عمل کیا جائے تو پھر سیمینار کے جو ہے پرمخ سیمینار ہوگا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ اس سیمینار کے اغراض و مقاصد اور اس کے جو عملی جو تقاضے ہیں اسے ہم پورا کر سکیں. دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس قرآن عظیم سے ہم کہتے ہیں کہ جی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن عظیم ایک ہدایت کی کتاب کے طور پہ آئی. یہ جو ہجرت مدینہ ہے بیسیکلی اس کو اگر ہم 4-5 حصوں میں تقسیم کر لیں اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ یہ ایک نئے منہاج اور نئے بیانیے کے طور پہ مادی ترقی اور ٹیکنالوجی کے تناظر میں ہمیں کس طرح کام آ سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام چونکہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے ایک بہت اہم مہینہ ہے اور یہ نئے سال کا اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، تو آغاز میں یہ ترمیمی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے فکری لمحہ تجدید ہمیں اس کا کرنا چاہیے کہ سال کا پہلا مہینہ ہے، پورا 12 مہینے اینڈ ہوتے ہیں، قربانی سے شروع ہوتا ہے، قربانی ہی پہ ختم ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسنس اور ایک یہ روح ہمارے اندر فکری لمحہ تجدید کے طور پہ آج سے آ جانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کے صفحات میں محض جغرافیائی جیسے بھائی نے کہا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ملٹائی فیسیٹڈ جسے ہم کہتے ہیں ہمہ جہت انقلاب کا آغاز تھا، اور اس میں ہمیں قیادت بھی ملتی ہے، ریاست بھی ملی، معیشت بھی ملی، علم بھی ملا، معاشرت بھی ملی، روحانیت کے رہنما اصول بھی ہمیں ملے. اور آج کے دور جدید کے اندر مادہ پرست اور ٹیکنالوجی سے وابستہ دور میں بھی اتنا پرمغز اور اتنا مطلب رول ماڈل کے طور پہ آج بھی ہمارے لیے یہ رہنما اصول موجود ہے کہ اگر ہم چاہیں ہم انڈرسٹینڈ کر کے اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لا سکتے ہیں. دوسری چیز ہے ہجرت کی تبدیلی، جغرافیائی تبدیلی یا جسمانی طور پہ ایک مقام سے دوسرے مقام جانا بھی ہجرت ہے، لیکن اگر ہم بین السطور جائیں، ہم بٹوین دی لائنز جائیں، ہم اس کے معنی دیکھیں تو ہجرت کے مفہوم کا صرف اور صرف جسمانی طور پہ ایک مقام سے دوسرے مقام جانا نہیں تھا، بلکہ یہ نظام ظلم سے نظام عدل کی طرف تعمیر کی بنیاد کا آغاز تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی ہجرت صرف اپنی شخصی نفرت یا شخصی کوئی دشمنی کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ امت کی فکری، سیاسی اور تہذیبی ہجرت تھی. آج ہمیں اور آج کے دور میں جو باطل نظریات ہیں، جو دجالی نظریات ہیں، جو کرپٹ نظام ہے ہمارا اور فکری غلامی ہے سب سے بڑھ کے، جسے ہم کہہ تو دیتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے کولیگ سے ایک بات کرتا ہوں کہ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، کاش ہمیں معنی کی حد تک معنی سمجھنا ہے، کاش ہمیں معنی کو اس اسٹریٹ کو آگے لے جا کے اس کو عمل میں لے آئیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی. تو آج کے کرپٹ نظام اور فکری غلامی جو ہے، جو ہم مادی طور پہ جو ہم غلام ہیں کہ ایک لمبی گاڑی سے متاثر ہونا، ایک بڑے محل سے متاثر ہونا، ایک شخص کسی راکٹ سائنس کو کیلکولیٹ کر کے متاثر ہونا،
ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ دیکھ کے اس پہ ایمان لانا ایک بری بات نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں جگہ جگہ قرآن عظیم میں ہدایت فرمائی ہے کہ ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے, ہمیں گھسنا چاہیے چیزوں میں, ہمیں تخلیق و تحقیق نہیں چھوڑنی چاہیے. لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس سے روب میں آ جائیں, آپ اس چیز کو ایکسپلور کریں, کیونکہ ہمارے اندر انسانی کیمسٹری ہے. انسان جب تک تجسس رکھتا ہے تب تک وہ سیکھتا ہے. جس دن وہ اپنے آپ کو عروج پہ سمجھ لیتا ہے وہیں سے زوال شروع ہو جاتا ہے. میثاق مدینہ دنیا کا پہلا, اگر ہم تحریری طور پر دیکھیں تو آئینی معاہدہ بھی سب سے پہلا دنیا کا یہی ہے, اور اس میں سب سے خوبصورت بات ہے کہ تمام مذاہب, قبائل, طبقات کو برابری دی گئی, مذہبی آزادی دی گئی, سیکیورٹی اینڈ سیفٹی دی گئی, عدل اور مشاورت جیسے بنیادی انسانی اصول درج کیے گئے. اور اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو جتنے بھی بین المذاہب تصادم ہیں, انتہا پسندی ہے, نسل پرستی ہے, ہم اس سے دو چار ہیں, تو میثاق مدینہ جیسی رول ماڈل جیسا فریم ورک ہم عالمی ماڈل کے طور پر استعمال کر کے اس کے رہنما اصولوں سے اپنے بیچ کے تمام چپکلش اور نفرتیں دور کر سکتے ہیں. ریاست مدینہ جو ہے اس کی اخلاقی قیادت جو ہے وہ معیشت اور علم کی بنیاد پر ہوئی. مدینہ کی ریاست کے بنیادی 3 ستون تھے, جسے ہم جب دیکھیں اخلاقی قیادت تھی, رحم تھا, عدل تھا اور مشاورت. مساوات, زکوٰۃ, انفاق اور بھائی چارہ تھا. علم پر مبنی سوسائٹی تھی. مسجد نبوی جو ہے وہ عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ علم کا پہلا اسلامی مرکز تھا. اس سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا. روایات میں اس طرح آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی صاحب کے اوپر قتل کا مقدمہ درج ہو کے ثابت ہو گیا. تو جو قاتل ہے اور مقتول کے جو 2 بیٹے ہیں وہ دربار میں کھڑے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذرا ہے قانون پوچھا کہ بھئی آپ کو کوئی آخری خواہش. انہوں نے کہا میں یہاں تجارت کی غرض سے آیا تھا مدینہ میں اور مجھ سے یہ قتل سرزد ہو گیا ہے. میرا ارادہ ایسا کوئی نہیں تھا. اگر آپ مہربانی کر کے مجھے کچھ دن عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے گھر میں نفقہ چھوڑ کے آ جاؤں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی گارنٹی کون لے گا, ہم تو آپ کو نہیں جانتے. وہ شخص کھڑا ہوا مسجد میں, پورا 360 ڈگری اس نے اپنی نظر دوڑائی اور اس کو کوئی شخص بھی نہیں ملا کہ وہاں پہ اس کی گارنٹی لے لیتا, کیونکہ نو بڑی نیو ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ ریز کیا اور کہا ان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری تو اس شخص کو نہیں جانتے اور ذمہ داری اور کمٹمنٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے, رسپانسبلٹی, کہ اگر یہ شخص اپنے وعدے پہ نہیں آیا تو شاید حضرت ابو ذر غفاری, اور وہ اگر نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری جو ہے وہ اپنے اس ذمہ داری کے بدلے میں مارے جائیں گے. تو حضرت عمر بڑے چونک گئے. بہرحال شخص کو اجازت دی گئی. جس دن وعدہ تھا واپس ظہر کے بعد آنا تھا, نہیں آئے. سارے صحابی پریشان ہو گئے. عصر کے بعد آنا تھا, جب پہنچ گئے عصر کے بعد تو سب نے اللہ اکبر کہا مسجد میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران کن حالات میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کے اوپر قتل کا کیس ثابت ہوا ہے اور اسے ہم نے 4 سے 6 دن نفقہ دینے کے لیے گھر میں بھیجا تھا. آج وہ شخص واپس ہمارے سامنے حاضر ہوا ہے. تو اس سے پوچھا تمہیں اپنے موت کی طرف آتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ اس نے کہا ڈر مجھے ضرور لگ رہا تھا, لیکن مجھے انصاف کی آنکھیں نہیں بھول رہی. جس غیرت, جس عزت اور جس ہمت اور حوصلے سے انہوں نے میری ذمہ داری اٹھائی تھی, مجھے بار بار خواب میں, نیند میں, سوتے ہوئے, جاگتے ہوئے یاد آ رہا تھا. میں سوچتا تھا میں نہ جاؤں, لیکن میں نے کہا جس ہمت سے انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا تو میرا زمین گوارا نہیں کر رہا. تو پھر آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ آپ اس شخص کو جانتے تھے. انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا گارنٹی کی ہوئی, آپ کو پتا ہے اگر یہ وقت پہ نہ آتے تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا؟ آپ کے ساتھ وہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہونا ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا ریاست مدینہ کے رہنما اصولوں کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم اور عدل دونوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا ہے کہ اگر میں اس شخص کا اس وقت ذمہ داری نہ لیتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے یہ محروم ہو کے چلا جاتا. تو میں نے اس کے آسرے کو محروم نہ ہونے کے لیے اس کی ذمہ داری لی, جبکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اس
موقع پر جو مقتول کے بیٹے تھے دونوں، انہوں نے ان انصاف کو بھی معاف کر دیا. تو رہنما اصول عملاً جذبات سے نہیں آتے، جذبوں سے آتے. علم شیطان کے پاس بھی تھا، ہمیں پتا ہے. علم بگاڑنا یا الفاظ کو آگے پیچھے کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو رہنما اصولوں کے طور پر لیں. آج کی مادی ترقی جس کی بہت مثالیں یہاں لوگوں نے بیان بھی کی اور پیشگوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کی ہے، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ثابت ہو رہی ہے. اینی ہاؤ لاسٹ میں یہ بات کہوں گا کہ آج کے نوجوانوں کو ہم نے صرف ماضی کے قصے نہیں سنانے، کارآمد بیانیہ جس کو ہم کہتے ہیں نا وے فارورڈ، وہ یہ ہے کہ روحانیت اور سائنس کے درمیان پل بنانا، ٹیکنالوجی کو فتنہ نہیں بلکہ امانت سمجھنا، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو دعوت و تعلیم کا ذریعہ بنانا، نہ کہ فکری زوال کا. اداروں کو جیسے سکولز ہیں، کالجز ہیں، پرائیویٹ ہیں یا سرکاری ہیں، نظام تربیت اس میں کرنا ان چیزوں کی. اور ہجرت مدینہ کے روحانی، فکری اور عملی پہلوؤں کو نئی نسل کے فہم کے مطابق ڈالنا. اب آتے ہیں جی آخری پیغام کے اوپر کہ ہجری کا سال اسلامی پہلا سال ہے. میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ یہ میں عزم کروں، نیا عزم، نئے سفر کے ساتھ، نئی امید کے ساتھ، کہ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ میں ایک نئی دنیا کا اور نئے ماحول کا آغاز ہوا. ہمیں بھی اس نئے سال کو اپنے فکری، اخلاقی، سماجی انقلاب کے آغاز کے طور پر لینا چاہیے اور اپنے ساتھ ایک عہد کرنا چاہیے. اپنے آپ سے ہم سوال کریں، کیا ہم نے ظلم سے ہجرت کرنے کی کوشش کبھی کی ہے عدل کی طرف؟ کیا ہم نے علم، تحقیق، سچائی اور انصاف کی طرف کوشش کی ہے اندھیروں سے نکلنے کے لیے؟ کیا ہم نے اپنے اداروں اور نسلوں اور سماج کو نئی روشنی دینے کی کبھی ہجرت کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہجرت مدینہ ایک زندہ مثال ہے کہ جب ارادہ خالص ہو، قیادت سچی ہو، نصب العین واضح ہو، تو ریت میں بستیاں اور غاروں میں عالمی انقلاب آ ہی جاتے ہیں اور جنم لے ہی لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.